شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ حق۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس خاندان کا ہر شخص بہت شان و شوکت اور عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا تھا۔ خاص طور پر ایک شہزادے کا ٹھاٹ باٹ تو ایسا تھا کہ اس کی مثال دی جاتی تھی، یعنی جب کسی کے بارے میں یہ بتانا ہوتا تھا کہ اس کی زندگی بہت شاندار ہے تو لوگ کہتے تھے یہ تو عمر بن عبدالعزیز جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس شہزادے کی شادی اس وقت کے سب سے بڑے حاکم خلیفہ عبدالملک بن مروان کی لڑکی سے ہوئی تھی، جس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ مدینہ شریف کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ مدینہ کی گورنری ہی کچھ کم شان کی بات نہ تھی کہ اللہ پاک نے اس شہزادے پر ایسا کرم کیا کہ عبدالملک بن مروان کے بھائی سلیمان بن مروان نے، جو عبدالملک کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم یعنی خلیفہ بنایا گیا تھا، اپنی موت سے پہلے اس شہزادے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا جائے۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ عمر بن عبدالعزیز یہ اونچا عہدہ حاصل کرنے کے بعد اور بھی شاندار زندگی گزاریں گے، لیکن ہوا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز نے شان و شوکت اور عیش و آرام کے سارے سامان ختم کر کے بالکل سادہ زندگی اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا جس شخص کو مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم بنایا جائے اسے شان و شوکت کی جگہ اچھائیوں میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ شاہی خاندان کے جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی جاگیریں ہیں وہ سب ان سے لے لی جائیں۔ ان جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ آئندہ بیت المال اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع کی جائیں گی۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ خود جس جاگیر کے مالک تھے اس کے وہ سارے کاغذات جلا دیے جن کی روح سے وہ اس جاگیر کے مالک بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص کام یہ کیا کہ اپنی بیوی فاطمہ کو، جو بہت بڑے رتبے والی شہزادی تھیں، حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنے قیمتی زیورات ہیں وہ سب بیت المال میں جمع کروا دو۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ نرالا سلوک کیا تو ہر شخص حیران رہ گیا۔ شاہی خاندان کے لوگ تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بن جانے کے بعد ان کا مال اور جاگیریں اور بڑھیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ وہ اپنی خاندانی جاگیروں سے بھی محروم ہو گئے۔ شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ آخر سب نے مشورہ کر کے خاندان کی ایک بزرگ خاتون کو، جو رشتے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں اور جن کا آپ بہت ادب کرتے تھے، آپ کے پاس یہ سمجھانے کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ یہ بزرگ خاتون حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئیں تو ناراض ہو کر بولیں، عمر، یہ تو نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں ان سے چھین رہا ہے؟ یاد رکھ، تیرے اس سلوک کی وجہ سے خاندان والے تیرے دشمن بن جائیں گے اور تیری حکومت باقی نہ رہ سکے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پھوپھی کی یہ بات خوب غور سے سنی، اور جب وہ بات ختم کر چکی تو ایک خادم کو حکم دیا، جاؤ تھوڑا سا کچا گوشت اور انگیٹھی میں آگ بھر کر لاؤ۔ خادم ذرا دیر بعد ہی یہ چیزیں لے آیا تو آپ نے کچا گوشت دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا۔ آگ کا کام ہر چیز کو جلا دینا ہے۔ گوشت بھی جلنے لگا جس سے ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھ کر فرمایا، پھوپھی اماں، کیا آپ یہ پسند کریں گی میرے خاندان والوں کا اور میرا گوشت اس طرح آگ میں جلا دیا جائے جس طرح یہ گوشت جل رہا ہے؟ بزرگ خاتون نے کہا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو سن لیجئے، یہ جاگیریں اور مال و دولت میں نے لوگوں کو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہی چھینا ہے۔ مجھ سے پہلے حاکموں نے اسلام کے حکموں کو بھلا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑی بڑی جاگیریں اور ڈھیروں سونا چاندی دے دیا تھا جس پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ پھوپھی اماں، یہ سارا مال اور یہ ساری جائیدادیں
दरअसल आम मुसलमानों का हक है। मैंने मुसलमानों का ये हक लौटा कर अपने ख़ानदान के लोगों को और अपने आप को दोज़ख की आग से बचा लिया है। बताइए, मैंने उनके साथ भलाई की या बुराई? बुज़ुर्ग खातून की समझ में अब ये बात आ गई कि जो लोग दूसरों का हक छीन कर शान व शौकत की ज़िंदगी बसर करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ते हैं। कोई शख्स चाहे मुसलमानों का सबसे बड़ा हाकिम ही क्यों ना हो, उसके लिए सादा ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई तो वो बुज़ुर्ग खातून खामोशी से चली गईं और फिर उन्होंने कभी किसी किस्म की शिकायत ना की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इज़हार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वासिफ अली टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अल्लाह निगहबान।